نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج الحمدللہ تقریباً 4:45 پارے ماشاءاللہ آج مکمل ہو گئے۔ ہمارا انشاءاللہ چوتھا پارہ آج چلے گا۔ چوتھے پارے کے ابتدائی آیتوں میں اللہ پاک نے ایک تو یہ ذکر فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک کامل نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز خرچ نہ کر دو۔ جب یہ آیتیں اتریں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس کو جو چیز محبوب تھی انہوں نے لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ پیش کیا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا پیش کیا، اسی طرح مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو اس میں یہ نہیں فرمایا کہ قیمتی چیز پیش کریں، یہ کہا کہ جو بھی آپ کو محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اچھی لگ رہی ہے، خواہ وہ قیمتی ہو یا کم قیمت کی ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ جتنی بھی محبوب چیزیں ہیں ساری، بلکہ اپنی محبوب چیزوں میں سے کوئی ایک آدھ چیز اللہ کے راستے میں دیں۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ، اور پہلی آیتوں میں ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، کہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اور آپ نے بھی فرمایا۔ اب یہود کہنے لگے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کے قریب ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام نے تو ان کے اوپر تو اونٹ کا گوشت اور دودھ وہ تو نہیں کھاتے تھے، اور ان کے اوپر تو حرام تھا، اور آپ جو ہیں یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور دودھ بھی پیتے ہیں، تو آپ ابراہیم علیہ السلام کے کیسے قریب ہو گئے؟ تو اللہ نے آیتیں اتار دیں کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں ابراہیم علیہ السلام پر اونٹ کا گوشت یا اونٹ کا دودھ حرام نہیں تھا، بلکہ اس وقت تو حلال تھا۔ ہوا یہ تھا کہ جب یعقوب علیہ السلام کا زمانہ آیا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، یعنی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے، تو جب ان کا زمانہ آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی تکلیف ہو گئی۔ جب یہ تکلیف ہوئی، درد شروع ہوا، تو حضرت نے منت مانی کہ میں اپنی محبوب چیزوں میں کسی محبوب چیز کو اپنے اوپر حرام کر لوں گا۔ اس وقت اس طرح کی منت جائز تھی۔ آج کے دور میں اس طرح کی منت ماننا صحیح نہیں، حلال چیز کو اپنے لیے حرام کرنا صحیح نہیں۔ تو پھر اس منت کے ضمن میں جب اللہ نے انہیں صحت دی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت جو محبوب تھا، رغبت سے حضرت تناول فرماتے تھے، اسے اپنے اوپر حرام کر لیا، اور اس کے دودھ کو۔ اس کے بعد سے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کے اوپر یہ گوشت حرام ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پر تو یہ گوشت حرام نہ تھا، بلکہ یہ تو آپ نے از خود اپنے اوپر حرام کیا۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین،
کہ سب سے پہلے روئے زمین پر جو گھر تعمیر ہوا تو وہ بیت اللہ ہے، وہ بیت اللہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا تو حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور بیت اللہ کی بنیادوں کی نشاندہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمائی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو بیت اللہ کی بنیادوں کی نشاندہی فرمائی، اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ تو گویا یہ پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے روئے زمین پر بنایا گیا، اور پھر اللہ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو حکم ہوا کہ اس کا طواف کریں۔ تو اس کے بعد یہ گھر چلتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جب زمانہ آیا اور پانی کا طوفان آیا تو اس میں یہ گھر جو ہے وہ منہدم ہو گیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں جو ہے وہ مٹی میں چھپ گئی تھیں، یہاں پر لا کر اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو چھوڑا۔ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ اس گھر کی تعمیر کریں۔ چنانچہ پہلے پارے میں ذکر ہوا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس گھر کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ پھر جب اس گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی بیت المقدس شام میں بیت المقدس کی تعمیر فرمائی، بیت المقدس کی تعمیر فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد وہ تعمیر چلتی رہی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر فرمائی۔ اور ادھر بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد چلتی رہی تو قبیلہ جرہم انہوں نے اس کی تعمیر کی۔ پھر وہ ایک عرصہ تک چلتی رہی، پھر وہ منہدم ہو گئی تو ایک اعمال کا قوم آئی، انہوں نے اس کی تعمیر کی۔ پھر چلتی رہی، پھر ایک اور قوم آئی، انہوں نے تعمیر کی۔ پھر چلتی رہی، پھر قریش نے اس کی تعمیر کی۔ اور پھر آخری تعمیر جب قریش نے کی تو اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حجر اسود کو یہاں رکھا گیا۔ تو اس میں اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، کہ پہلا گھر جو مکہ میں تعمیر ہوا وہ برکت والا ہے اور جہان والوں کے لیے ہدایت کا ایک پیغام ہے، ہدایت کا ایک ذریعہ ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اب برکت کے کیا معنی؟ برکت کے ایک معنی بڑھنے کے ہیں اور ایک معنی ثابت رہنے کے ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ اس بیت اللہ کی برکت مکہ میں یہ ہوئی کہ جب سے یہ گھر بنا اس وقت سے آج تک کوئی قوم اس بیت اللہ کو اور مکہ کو فتح نہیں کر سکی۔ یعنی اللہ نے بیت اللہ کی برکت سے ظالم بادشاہوں کے دست و برید سے، ظلم و ستم سے اس شہر کی اور یہاں کی حفاظت فرمائی۔ حتیٰ کہ ابرہہ نے کوشش کی کہ ہاتھیوں کے ذریعہ سے بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجائے، تو اللہ نے اس کو خائب و خاسر فرمایا اور ابابیلوں کے ذریعہ سے اس کو تباہ و برباد کیا اور اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن کے کچھ حصے کے لیے اللہ نے یہاں جہاد کی اجازت عطا فرمائی، اس کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں۔ تو فرمایا کہ ایک تو برکت کے معنی یہ ہوئے
کہ اللہ نے بیت اللہ کی برکت سے مکہ کو ہمیشہ محفوظ رکھا۔ دوسرا برکت کا معنی یہ ہے کہ اس کی برکت سے یہاں حج کے موقع پر عام حالات میں ہر چیز وافر مقدار میں مل رہی ہے، کہیں کوئی کھانے پینے کی چیز میں کسی کو شکوہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا کہ انہوں نے کہا ہمیں یہ نہ ملا۔ آگے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس جگہ میں اللہ نے اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں۔ ان نشانیوں میں ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر تعمیر کی، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس پتھر میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی تھی کہ جب تعمیر بلند ہوتی جاتی تو یہ پتھر بھی الیکٹرانک زینے کی طرح اوپر ہوتا جاتا تھا، اور جب نیچے اترنا ہوتا تو نیچے ہو جاتا تھا اور حضرت اتر جاتے تھے، اور ایسا نرم ثابت ہوا کہ حضرت کے پاؤں اس پتھر میں جیسے موم میں دھس جاتے ہیں اس طرح سے اس میں نشان پڑ گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی۔ پھر اسی طرح نشانیوں میں سے حجر اسود جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اور پھر علماء نے لکھا کہ یہاں نشانیوں میں سے ایک یہ کہ اللہ نے بیت اللہ کی برکت سے وہاں کے لوگوں کے دلوں میں، خواہ وہ مسلمان تھے یا کافر تھے، اسلام سے پہلے بھی جو لوگ تھے، ان کے دلوں میں بیت اللہ کی ایسی عظمت رکھ دی تھی، من داخلہ کان آمینہ، جو بیت اللہ میں داخل ہو جاتا اس کو وہ امن والا کہتے۔ اب وہ اگرچہ اپنے باپ کا، بھائی کا، بیٹے کا قاتل بھی ہوتا تو بھی اس کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھتے، بلکہ یہ کہتے کہ چونکہ یہ بیت اللہ میں آ گیا اب یہ امن والا ہو گیا۔ تو اللہ نے کافر تک کے دلوں میں یہ بیت اللہ کی عظمت رکھ دی تھی، اور آج تک یہ عظمت بیت اللہ کی چلی آ رہی ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمرات پر جب کینکریاں ماری جاتی ہیں تو جن کا حج قبول ہو جاتا ہے ان کی کینکریاں فرشتے اٹھا لیتے ہیں، ان کی کینکریاں فرشتے اٹھا لیتے ہیں، اور وہاں سے کینکریاں ہٹانے کا کوئی انتظام نہیں، تو جتنے لاکھوں میں لوگ وہاں کینکریاں پھینکتے ہیں، تو اگر ایسا نہ ہوتا تو وہاں تو ڈھیر لگ جاتے۔ تو اس طرح سے مختلف چیزیں اللہ نے وہاں رکھ دی۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے بیت اللہ کا حج ان لوگوں پر لازم کر دیا جو استطاعت رکھتے ہیں۔ استطاعت کا معنی آنے جانے کا خرچہ برداشت کر سکیں، اور پیچھے اپنے گھر میں جب تک وہ سفر پہ رہیں اپنے گھر والوں کے خرچے کا انتظام کر سکیں، صحت ان کی اجازت دیتی ہو تو ان کے اوپر بیت اللہ کا حج کرنا اللہ نے لازم قرار دے دی۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم۔ مدینہ میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ دونوں قبیلے آپس میں ان کی دشمنیاں چلتی تھیں، اور ایک سال ہا سال یعنی 100 سال یا 60-70 سال 100 سال سے ان کی دشمنی اور لڑائیاں چل رہی تھیں، اور بے پناہ لوگوں کو قتل عام ایک دوسرے کا کر رکھا تھا ان لوگوں نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ دونوں قبیلے آپ پر ایمان لے آئے۔ جب آپ پر ایمان لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قبیلوں میں صلح کرا دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حضور کی برکت سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، فالف بین قلوبکم،
اس نے تمہارے دلوں میں آپس میں محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تم اس نعمت کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, قرآن کی وجہ سے, اسلام کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے. اور آگے بھی فرمایا کہ اے ایمان والو, اگر دو چیزوں کو تم اختیار کرو گے تو تم مضبوط رہو گے اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جھکا نہیں سکتی. ایک, تقوی اختیار کرو, اللہ کی نافرمانی نہ کرو, گناہ نہ کرو, ایک بات. اور دوسرا, آپس میں تفرقہ نہ کرو, یعنی آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو, آپس میں اتفاق سے رہو. اگر تقوی اختیار کرو گے, آپس میں اتفاق سے رہو گے, تو دنیا کی کوئی طاقت بھی تمہیں نیچا نہیں دکھا سکتی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, قیامت کے دن جو نیکوکار لوگ ہوں گے, ایمان والے ہوں گے, ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں, اور جو کافر ہوں گے ان کے چہروں پر ظلمت اور سیاہی چھائی ہوئی ہوگی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اگلی آیتوں میں, اگلے رکوع میں جنگ احد کے حالات کو اللہ نے تفصیل کے ساتھ تقریباً آدھے پارے تک بیان کیا. ہوا یہ کہ سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی. جب سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر اس حالات میں ہوئی کہ 313 لوگ تھے, اور جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا, بعض نہتھے تھے اور بعضوں کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے, اور 3 گھوڑے تھے, 70 اونٹ تھے, چند ایک کے پاس تلواریں تھیں. تو اس طرح سے حالات تھے. تو ایسے میں اللہ پاک نے اپنے سے 2 گنا زیادہ 1000 کے ساتھ مقابلہ ہوا. اللہ نے کامیابی دی اور ان کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 قید کر لیے. جب یہ ہوا تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا اور زخم تھا دشمنان دین کے لیے. تو وہ انہیں اس کی وجہ سے کسی کروٹ چین اور سکون نہیں تھا. تو انہوں نے طے کیا کہ ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے. چنانچہ سن 3 ہجری میں اگلے سال مشرکین نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اور قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر یہ بدلہ لینے کے لیے, اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے اور اپنی خفت کو مٹانے کے لیے انہوں نے 3000 کا ایک لشکر تیار کیا. اور ادھر مسلمان جب انہوں نے 3000 کا لشکر اور گانے والی, ناچنے والی, ان کے ساتھ عورتیں اور بڑے ساز و باد کے ساتھ وہ انہوں نے مدینہ پر چڑھائی کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. اور یہ پہلا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے میں جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول, اس کو بھی شامل کیا. چنانچہ مشورہ یہ ہوا کہ بھئی کافر جو ہیں وہ آ رہے ہیں, ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں, تو ان کے ساتھ ہم مقابلہ کیسے کریں, کیسے ان کے ساتھ, یعنی طریقہ کار کیا ہو. چنانچہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر ہمیں دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے. مدینہ میں رہ کر ان کے اوپر حملہ کرنا اور ان سے اپنا دفاع کرنا آسان ہے, باہر نکل کر مشکل ہے. یہ جو منافقین کا سردار تھا, اس کا رائے بھی حضور کی رائے کے موافق تھی کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, خاص طور پر نوجوان صحابہ کرام, ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم مدینہ میں رہ کر لڑائی کریں گے تو دشمنوں کو ایک غلط پیغام جائے گا. وہ یہ کہیں گے یہ ڈرپوک ہیں, ڈر گئے, گھر بیٹھ گئے. تو ہمیں باہر میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے. اور خیر جب انہوں نے اس بات پر اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے سے ہی اٹھے اور گھر تشریف لے گئے, اور گھر سے آپ جنگی ساز و سامان, زرہ اور یہ چیزیں پہن کر آپ تشریف لے آئے, تیار ہو کے آ گئے. اب جب آپ گھر گئے تو جو نوجوان تھے انہیں احساس ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بے جا اصرار کر لیا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اصرار کی وجہ سے ایسا کر لیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو کر اسلحہ لگا کر باہر تشریف لائے تو یہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب ایسا ہی کر لیتے ہیں کہ ہم مدینے میں رہ کر۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب کوئی نبی اسلحہ اور جنگی تیاری کر لے اور ساز و سامان لگا لے، اب وہ جہاد کیے بغیر اتارتا نہیں، اب باہر نکل کر کے ہی ہمیں جہاد کرنا ہے۔ اب صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ جب تیار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر جب نکلے تو 1000 کا لشکر تھا۔ عین احد سے تھوڑا پہلے جو منافقین کا سردار تھا وہ اپنے 300 لوگوں کو، منافقین کو لے کے سائیڈ ہو گیا۔ کہا کہ جب ہماری بات ہی نہیں مانی تو ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو مروانے کی، لہٰذا ہم تو تمہارا ساتھ نہیں دیتے۔ اب رہ گئے 700 اور ادھر ہیں 3000۔ 2 جماعتیں اور تھیں مسلمانوں کی جو پکے مسلمان مومن تھے، تو ان کے ذہن میں بھی تھوڑی سی کچھ خیالات آنے لگے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ان کے ذہن میں بھی آنے لگا کہ ہمیں بھی سائیڈ پکڑ لینی چاہیے۔ جب ان کے ذہن میں یہ بات آنے لگی کہ ہمیں بھی چپکے سے نکل جانا چاہیے تو اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی، واللہ ولیہما، اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کو مضبوط کر دیا۔ اب وہ جم گئے۔ اب یہ مسلمان 700 اور ادھر تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بنفس نفیس صفیں بنائیں جہاد کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں اس طرح سے بنائیں کہ احد کو پیٹھ کے پیچھے رکھا، پہاڑ کو اپنی پیٹھ، تاکہ دشمن جو ہے وہ سامنے سے ہو۔ ایک جگہ ایسی تھی پیچھے کی طرف جہاں سے دشمن کے حملہ کرنے کا خدشہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر 50 لوگوں کو متعین فرما دیا اور ان سے فرمایا، اور حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ ان کے امیر بنا دیا، اور انہیں فرمایا کہ کچھ بھی ہو، ہم جنگ جیتے ہیں یا شکست کھا جائیں، آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ اب یہ طے ہو گیا، ان کو پیچھے کھڑا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں بنائی۔ اب دشمن سے جب مقابلہ ہوا تو شروع میں ہی دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دے دیا۔ جب غلبہ دے دیا تو کافر جو تھے وہ میدان چھوڑ کر بھاگے۔ جب وہ میدان چھوڑ کر یوں بھاگے تو مسلمان جو ہیں وہ ان کے اوپر حملہ آور ہوئے، وہ ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جب بھاگ گئے تو جو اوپر کھڑے تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کھڑا کیا ہوا تھا، وہ آپس میں کہنے لگے کہ اب ہم یہاں رہ کر کیا کریں، ہمارا تو کوئی کام نہیں، تو لہٰذا ہمیں بھی میدان میں اتر کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہاتھ بٹانا چاہیے، غنیمت جمع کرنی چاہیے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، ہمیں نہیں جانا چاہیے، حضور نے منع فرما دی۔ انہوں نے کہا کہ حضور کا مقصد تو یہ تھا کہ بھئی جب تک فتح نہ ہو جائے، اب ہمیں فتح ہو گئی، تو لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں آپس میں اختلاف ہوا۔ کچھ لوگ ان میں سے نیچے اتر آئے اور 10-12 لوگ بچ گئے، اور ادھر کافروں کی جو سپہ سالار تھے اور وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے جا رہے تھے۔ اس جگہ پر ان کی نظر پڑی۔ جب اس جگہ پر ان کی نظر پڑی انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو 10-12 لوگ ہیں، انہوں نے پلٹ کے ادھر سے حملہ کر دیا۔ یہ جو 10-12 لوگ تھے یہ شہید ہو گئے، تو انہوں نے ادھر سے جب پیچھے سے اچانک حملہ کیا تو اب یہ ہوا کہ مسلمان درمیان میں آ گئے، پیچھے سے بھی اور آگے سے بھی کافر دوبارہ پلٹ کے آ گئے۔ اب مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے نرغے میں آ گئے اور کافروں کے جتھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کرنے لگے، تیروں سے، تلواروں سے۔ اور اس موقع پر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑی جانثاری دکھائی۔
13-14 صحابہ کرام تھے جو اس موقع پر آپ کے ساتھ تھے، باقیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اور پھر مزید یہ ہوا کہ شیطان نے افواہ پھیلا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، الیاذ باللہ۔ جب یہ خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اب مسلمانوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کچھ نے یہ سوچا کہ جب حضور ہی نہ رہے تو اب ہماری لڑائی کیسی؟ تو ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ اب ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھرے ہوئے ہیں اور دشمن آپ کے اوپر حملے کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو حضور کے ساتھ ہیں۔ اور اسی موقع پر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کی طرف پیٹھ کی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سینہ کیا ہوا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ یہ کیا؟ کہا کہ مجھے حضور کو پیٹھ دکھاتے ہوئے شرم آتی ہے، حضور کی طرف پیٹھ نہیں کی، سینہ۔ اور اسی موقع پر حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے، تو یہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ بدر میں چونکہ ایسا تھا کہ آنن فانن تھی تو یہ شریک نہ ہو سکے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ اب اگر موقع آیا نا تو اللہ دیکھیں گے میں کیا کرتا ہوں، یعنی اب اگر کوئی موقع آیا تو اللہ دیکھیں گے کہ میں مشرکوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اس موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جو جوان مردی انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ نے دکھائی وہ کسی نے نہیں دکھائی۔ اور حضرت انس بن نضر کہنے لگے حضرت سعد سے کہ سعد مجھے تو یہاں سے احد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، احد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور حدیث شریف میں محدثین نے لکھا ہے کہ واقعتاً اللہ نے ان کے سامنے سے جنت سے پردے ہٹا دیے تھے اور انہیں جنت کی خوشبوئیں آ رہی تھیں، اور وہ اس دلیری کے ساتھ لڑے کئی سو ان کے جسم پر زخم تھے، صرف انگلیوں کے پوروں سے پہچانے گئے، ورنہ ان کی لاش کی شناخت نہیں ہو سکی۔ آنکھیں نہیں تھیں، کان نہیں تھا، ناک نہیں تھے، ہونٹ نہیں تھے، زبان نہیں تھی، کلیجہ نہیں تھا، ایسا۔ اور قرآن میں آیتیں اتر آئیں، قرآن میں اللہ پاک نے رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر۔ سورہ احزاب میں اللہ نے آیتیں اتار دی کہ اللہ کے بعض محبوب بندے ایسے ہیں جو انہوں نے اللہ سے کہا تھا کر دکھایا، پیچھے نہیں ہٹے۔ اب صحابہ کرام رضوان اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام کو سخت صدمہ، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک تو یہ دیکھو وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ صحابہ کرام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو بھائی، اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں تو 1 سال پہلے مشرکین کو بھی تو زخم پہنچے ہیں، ان کے بھی تو 70 لوگ مارے گئے ہیں، چوٹی کے لوگ مارے گئے ہیں، اور اتنے ہی لوگ ان کے گرفتار ہوئے ہیں۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تمہیں صدمہ پہنچا ہے، تو انہیں بھی تو تکلیفیں پہنچی ہیں۔ تو لہٰذا یہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں عدل بدل ہوتے رہتے ہیں، آپ حوصلہ نہ ہاریں۔ اور پھر اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ محمد اللہ کے رسول ہی تو ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے یا شہید ہو گئے علیہ باللہ، تو کیا آپ اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور اگر آپ پھر جاؤ گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرو گے۔ یعنی کچھ لوگوں کے زبان سے یہ نکل گیا تھا کہ جب حضور ہی نہیں رہے، اب ہم نے
لڑکے کیا کرنا ہے؟ تو اللہ پاک نے اصلاح فرمائی کہ نہیں، تم حضور کے لیے کوئی لڑ رہے ہو، تم تو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہو۔ تو لہذا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر شہید بھی ہو گئے، آپ اپنے مشن پر اور اپنے موقع پر ڈٹے رہیں، آپ پیچھے نہ ہٹیں۔ تو یہ پورے 2 رکوع بلکہ 1.5 پاؤ اسی حالات کے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں پہنچی۔ اب جب تکلیفیں پہنچی اور پھر وہ صحابہ کرام جن کی وجہ سے یہ تھوڑے سے حالات ہوئے، وہ تو بہت پریشان ہوئے۔ جب پریشان ہوئے تو اللہ نے حضور سے کہا، حضور سے فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ حضور سے فرمایا آپ ان کو معاف کر دو، آپ ان کو معاف کر دو، وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، معافی نہیں، ان کے لیے استغفار بھی کریں، ان کے لیے استغفار بھی کریں۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جیسے پہلے مشوروں میں انہیں شریک رکھتے تھے ویسے ہی انہیں مشوروں میں شریک رکھیں، انہیں دور نہ کریں۔ اور فرمایا کہ ہم نے آپ کو نرم خو بنایا ہے، اگر ہم آپ کو سخت مزاج بنا دیتے تو کوئی بھی آپ کے پاس نہ ہوتا، سب آپ سے ادھر ادھر بھاگ جاتے۔ ان سے معاف کر دیں، درگزر کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ صحابہ کی حضور سے سفارش فرما رہے ہیں۔ جب حضور سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ معاف کر دیں تو اس کا مطلب ہے اللہ نے تو معاف کر دیا نا، اللہ نے معاف کیا، جبھی تو حضور سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی معاف کر دیں۔ اور پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہ جو قتل کیے گئے ہیں اللہ کے راستے میں، جو شہید ہوئے ہیں، تو فرمایا ان کو مردہ بھی نہ سمجھو، مردہ کہنا ہی گناہ ہے، یعنی گمان ہی نہ کرو ان کو، بلکہ زندہ ہے، احیاء عند ربهم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق دیے جا رہے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ یہ اللہ سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا، خوش ہیں اللہ نے جو انہیں نوازا ہے اس پر خوش ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے پیچھے والوں کو بھی تو بتا دیں ہمیں کیا کچھ مل رہا ہے، یا ہمیں اس موقع دیں۔ اسی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے حضرت عبداللہ، ان کی 9 بیٹیاں تھیں، 9 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹے تھے حضرت جابر۔ تو یہ ان کے والد حضرت عبداللہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو ان کی شہادت کے بعد 9 بیٹیوں کی ذمہ داری ایک بیٹے پر، تو یہ تھوڑے سے افسردہ سے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر، جی یا رسول اللہ، فرمایا تمہیں ایک بات بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا جب تمہارے ابا شہید ہوئے تھے نا تو اللہ نے انہیں اپنے سامنے کھڑا کر لیا، اپنے سامنے کھڑا کر لیا، اور سامنے کھڑا کر کے کہا مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو آپ کے ابا نے کہا اے اللہ میں یہ مانگتا ہوں کہ آپ مجھے دوبارہ زندہ کر دیں، پھر لوٹا دیں دنیا میں پھر آپ کے نام پر اسی طرح سے کٹ کے آؤں۔ اور ان کی بہنیں بیٹیاں ان کی شہادت پر رو رہی تھیں۔ تو آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ابا پر فرشتوں نے پروں سے سایہ کیا ہوا ہے، پروں سے سایہ کیا ہوا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے اللہ نے انہیں سواریاں دے دی، جنت میں عرش کے ساتھ جنت کی سونے کی قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، تو یہ سواریوں میں سارا دن ان سواریوں میں جنت میں گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، مزے کرتے ہیں، اور آ کر وہ جو جنت میں سونے کی قندیلیں ہیں وہاں آ کر کے عرش کے سائے میں یہ لیٹ رہتے ہیں۔ تو اب اگلی آیتوں میں یہ مشرک جو ہے اس جنگ کو اسی طرح سے چھوڑ کے چلے گئے۔ مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر حمراء الاسد ایک جگہ تھی، جب وہاں پہنچے تو انہیں خیال ہوا کہ آج اچھا موقع تھا، ہم جو ہے ان کا بالکل کلا کما کر دیتے، صفایا ہی کر دیتے۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ایسا کریں کہ ایک شخص آ رہا تھا مدینہ، قافلے والے، ان کو کچھ پیسے دے کر کے کہا
کہ مدینہ میں یہ افواہ پھیلا دو کہ ہم دوبارہ سے مدینہ پر اٹیک کرنا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے آ کر کے یہ خبر پھیلائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، فرمایا کہ وہی لوگ جو احد میں شریک ہوئے تھے وہی لوگ دوبارہ سے ان کے مقابلے کے لیے نکلیں۔ اور لوگ بھی نکلنا چاہے، آپ نے فرمایا نہیں، صرف وہی لوگ نکلیں گے۔ وہ زخموں سے چور ہیں لیکن پھر بھی الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ اسی زخمی حالت میں صحابہ کرام نکل آئے، 200 کے قریب باہر نکل آئے، یا رسول اللہ ہم تیار ہیں۔ اور یہ خبر سن کر اللہ فرماتے ہیں فزادہم ایمانا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم فزادہم ایمانا۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ ڈرو، لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے، وہ ڈرنے کی بجائے اور زیادہ ان کا ایمان بڑھ گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی اور بہترین کارساز ہے، ڈرے نہیں۔ اب یہ صحابہ کرام جب نکلے باہر تو ایک شخص تھا، کافر تھا، معبد خزاعی، لیکن مسلمانوں سے ہمدردی رکھتا تھا۔ یہ جب یہاں سے گیا تو وہاں کافروں سے، مشرکین سے اس کی ملاقات ہوئی، تو اس نے جا کے مشرکوں سے کہا تم کس بھول میں ہو؟ وہ تو مسلمان تیاری کر کے تمہارا تعاقب کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھی ان کی خبر لینی ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا اللہ نے ان کے دلوں پر ایسا رعب ڈال دیا کہ واپسی کا جو سوچ رہے تھے جلدی سے بھاگ کے مکہ پہنچے، اور ادھر اللہ پاک نے ان مسلمانوں کو رعب قائم کر دیا۔ اگلی آیتوں میں یہودیوں میں سے جب حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ تو ایک یہودی نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہو گیا جو ہم سے قرض مانگ رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تھپڑ مارا اس کو کھینچ کے، حضور سے شکایت لے کر کے پہنچ گیا کہ صدیق اکبر نے مجھے تھپڑ مارا۔ تو اللہ پاک نے آیتیں اتارتی ہیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے اس کی گستاخی امیز کلمات کو سن لیا جس نے یہ کہا اللہ فقیر ہیں اور ہم غنی ہیں۔ یعنی صدیق اکبر نے بیجا نہیں مارا، اس نے گستاخی کی تو صدیق اکبر نے یہ سب۔ اگلی سورت نساء ہے، اور سورت نساء میں اللہ نے عورتوں کے احکامات بیان کیے۔ اس پوری سورت میں کم و بیش پہلے 1.5 پاؤں میں اللہ نے عورتوں کے احکامات بیان کیے۔ ان احکامات میں کئی ساری چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس وقت میں لوگ مہر نہیں دیتے تھے، آج بھی اللہ ہماری حفاظت کہتے ہیں بھئی مہر لکھ دیں۔ بھئی کیا لکھیں؟ اند الطلب۔ اند الطلب، اند الطلب کا کیا مطلب؟ یعنی جب وہ مانگے گی، نہ وہ مانگے نہ ہم دیں۔ اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں بیگم مر گئی ابھی تک مہر دیا ہی نہیں۔ جیسے ہمارے اوپر قرض ہے تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ مہر لڑکی کے والدین لے لیتے، لڑکی کے والدین لے لیتے اور وہ لڑکی کو نہ دیتے، تو اللہ نے اس کی مذمت بیان کی وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، خوش دلی سے ان کے مہر دیا کرو۔ اور والدین کو کہا کہ اگر لڑکی کا مہر آپ نے لیا تو وہ لڑکی کا حق اس کو دیا جائے، اپنے استعمال میں نہ لایا جائے۔ اور شوہروں کو کہا، بعض لوگ ان کا مہر فرمایا کہ ایسا نہ کریں، اور اگر وہ مہر خوش دلی سے آپ نے دے دیا واپس کر رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح یہ عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتا تھا پہلے اس وقت میں کہ عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ صحابی رسول حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ایک بچہ تھا، 3 بیٹیاں تھیں۔ اب بیٹیاں عورت ہونے کی وجہ سے محروم ہو گئیں۔ ان کے چچا زاد بھائی جو تھے انہوں نے آ کر ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا۔ جب جائیداد پر قبضہ کیا تو بیٹا کہتے تھے کہ جو جنگجو ہے لڑ سکتا ہے وہ وارث ہو سکتا ہے، دوسرا وارث نہیں۔ بچہ اس طرح سے وراثت میں محروم ہو گیا، بچیاں ان کو وراثت سے محروم کر دیا۔ اب یہ روتی دھوتی حضور کے پاس آئیں، اللہ نے پورا رکوع اتار دیا
اور فرمایا کہ جیسے لڑکا وارث ہے ایسے ہی لڑکی بھی وارث ہے، فرق اتنا ہے کہ لڑکے کو 2 گنے ہیں اور لڑکی کو 1 حصہ ہے۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے لڑکے نہیں ہیں، صرف بیٹیاں ہیں، اگر ایک بیٹی ہے تو اس ایک لڑکی کو اپنے ابا کی وراثت میں سے آدھا مال ملے گا، اماں کی وراثت سے آدھا مال ملے گا۔ اور اگر 2 لڑکیاں ہیں تو کل مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے کل مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے جو ہیں وہ ان لڑکیوں کے ہوں گے۔ اور اگر نہ لڑکا ہے اور ایسی صورت میں شوہر ہے تو اس کا کتنا حق ہے؟ تو فرمایا شوہر کا اپنی بیوی کی وراثت میں اگر اولاد ہے تو 4تھا حصہ ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کی وراثت میں شوہر کا نصف حصہ ہے، آدھا۔ اور بیوی اگر اولاد ہے تو پھر شوہر کی وراثت میں بیوی کا 8واں حصہ ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کا شوہر کی وراثت میں 4تھا حصہ ہے۔ اور اسی طرح اگر ماں باپ ہیں، کوئی شخص ہے جس کا انتقال ہو گیا، اس کی شادی نہیں ہوئی ابھی اور کوئی ہے ہی نہیں سوائے اماں ابا کے، اور کوئی اس کا ہے ہی نہیں، تو ایسی صورت میں جو والد ہے اس کو پورے مال کا 1/3 ملے گا، جو والد ہے باقی سارا مال والد کو مل جائے گا۔ تو اللہ پاک نے یہ آگے وراثت کے پورے قوانین بیان کیے۔ اس سے اگلی آیتوں میں اللہ پاک نے نکاح سے متعلق احکامات بیان کیے ہیں کہ کن عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے، کن عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ باقی انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک کی قدر و منزلت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے کرم سے اس ماہ مبارک میں آپ کی طرف سے بے شمار انسانوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، ان میں ہم سب کو شامل فرما، پوری امت کو شامل فرما۔ اے اللہ، اپنے کرم سے ہم سب کے روزوں کو، ہم سب کی تراویح کو قبول فرما، ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔